کچھ بھائی جیسے میں نے بتایا بڑی قربانیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ بھائی اپنی بہنوں کے لیے قربانی تو بالکل بھی نہیں دیتے، اور جب وہ شادی کر کے چلی جاتی تو بولتے ہیں کہ حصہ بھی کس چیز کا، ٹھیک ہے، یا پھر ان کے گھر میں غمی خوشی یا ان کو پوچھ تاچھ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ بہنیں رو رہی ہوتی ہیں کہ میں جو ہوں بہن ہوں، مجھے آ کے ملو، میں نے تمہاری کامیابی میں کتنی محنت کی، میں نے تمہیں جاب کر کر کے پالا، میں نے تمہارے لیے کتنی جو ہے نا دن رات ایک کر کے تمہیں پڑھایا، میں نے سب کچھ کیا، اب میں اپنے گھر میں تکلیف میں ہوں یا کچھ بھی ہوں، یا تم پیسے والے بن گئے ہو، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، مجھے آ کے پوچھو، مجھے آ کے دیکھو، ٹھیک ہے، تو بھائی نہیں جاتے، بھائی پوچھتے نہیں، حال نہیں پوچھتے، بہنیں پڑی ہوتی ہیں اچھے برے جیسے بھی حالات میں، کوئی نہیں دیکھتا، تو یہ والے بھی تو بھائی ہیں، یہ بھی تو ایک لڑائی ہے۔ جب تک اس پہ بات ہی نہیں کی جائے گی، جب تک لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا، جب تک کچھ ٹیبوڈ قسم کے جو نالجیبل لوگ ہیں وہی اپنی بات جو ہے لوگوں کے کانوں میں ڈالتے جائیں گے، تب تک یہ معاشرہ جو ہے اس چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا، شادی جیسی بھائی کر لیں تو بہنیں بہت جیلس ہو جاتی ہیں جب بھائی کی زندگی میں کوئی بیوی اس کی وہ اپنی لے آئے، کوئی لائف پارٹنر لے آئے، بہنیں بالکل ہی منہ پھیر لیتی ہیں بھائیوں سے، اچھا یہ تھوڑی اڑ سی جاتی ہیں ایگزیجریشن ہے کہ میرا اس کو خیال لے ہے۔ کے جا رہا ہے باہر گھمانے کے لیے، ہم گھر بیٹھے ہیں، امی کے کان بھی بہت بھرتی ہیں، پھر ماں سے بھی بڑی ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی کی زندگی کو تو عذاب بنانے میں سب سے پہلے بہنوں کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے لیکن یہ اتنی زیادہ پریولنٹ نہیں ہے جتنی اوپنلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، موسٹلی گھروں میں دیکھیں ہوتا ہے۔ پرسنٹیج اتنی، اگر آپ دیکھیں زیادہ تر گھروں میں طلاقوں کی وجہ یہی ہے، بہنیں طلاق کروا رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ بہنیں جو خود گھر بیٹھی ہیں اور نہیں ابھی تک ان کی شادی ہوئی یا ان کے ٹائپ کا کوئی مل نہیں رہا، آپ کی اس جو ان بات سے سے وہ زیادہ پڑھا بہنیں لکھا ہو، جو زیادہ امیر ہو، اپنے بھائیوں پہ جان نچھاور کرتی ہیں نا اور وہ ایسی چیز نہیں سوچتی، وہ بڑی اوفینڈ ہوں گی اس وقت یہ نہیں سن تو کے کہ وہ آپ ایسی بہنیں ہیں۔ تو وہ تو تربیت بھی تو دیکھیں نا، پھر ان کے ماں باپ ان کی تربیت، ایگزیکٹلی۔ مگر زیادہ طلاق کا ریشو دیکھیں، جتنے بھی میرے پاس لائر آتے ہیں، کیسز ہوتے ہیں، ان میں بہنوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ماں کو پل پل کی خبر کرنا، ابھی ادھر لے کے گیا ہے، وہ کوئی اور گھر کا وہ کوئی جاسوس نہیں ہوتا، وہ بہنیں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر تھوڑی سی بڑی جیلسی ہوتی ہے، بھائی اس سے پہلے تو ہم تو ڈرائیو پہ جا رہے تھے، مجھے لے کے جا رہا تھا، ابھی سیلری آئی تھی تو سب سے پہلے آئس کریم تو مجھے کھلانے لے کے جا رہا تھا، ابھی کوئی خوشخبری ملی تھی تو سب سے پہلا فون بھائی نے مجھے کیا تھا۔ اب یہ جو سسٹم ہے، اب یہ جو آ گئی ہیں مہارانی، ٹھیک ہے، جو صبح آرام سے سو کے کمرے سے نکلتی ہیں، اٹھتی ہیں، نہ ان کو گھر کی پرواہ نہ بھائی کی پرواہ، ٹھیک ہے، بھائی بھی میں دیکھ رہی ہوں، کھانا بھی میں پکا رہی ہوں، تو اٹھتی ہیں نواب کی طرح کہتی ہیں میں جا رہی ہوں شاپنگ پہ، میں پارلر پہ، میں اپنی امی کی طرف، وہ بھائی کا خیال بھی ویسا نہیں، وہ بہنیں کڑ رہی ہوتی ہیں، لڑتی ہیں، پھر بہت سی پھر یہ جو مجبری ہوتی ہے اس میں طلاق کی وجہ بہنیں بھی بنتی ہیں۔ اچھا میرا نا یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا، ہم میڈیا پہ بھی کرتے ہیں، ہم ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں نا، یہی ایسپیکٹ دکھاتے ہیں، یہی ہم ڈرامے دکھاتے ہیں نا، ہم پازیٹیو ایسپیکٹ کیوں نہیں دکھاتے، ہم پازیٹیو بات کیوں نہیں کرتے، ہم ڈراموں میں یہ کیوں نہیں دکھاتے کہ ہاں بہنیں جو ہیں وہ بڑی ویلکمنگ ہوتی ہیں، بہنیں جو ہیں وہ بڑی وارم ہوتی ہیں اپنے گھر میں آنے والی نئی خاتون کے لیے۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے فضا؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم پرچار کرتے ہیں نیگیٹیوٹی کا، ہم دکھاتے ہیں نیگیٹیو ایسپیکٹ آف کلچر، سکھاتے ہی ہیں، ہم قصوروار ہم ہیں کیونکہ ہم یہ دکھا رہے ہیں، ہم یہ بول رہے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہاں جی یہ طریقے بھی ہیں جس کی وجہ سے ماحول گھر کا بہتر ہو سکتا ہے۔ میں نے تو ایسی بہنیں بھی دیکھی ہیں، ہم لوگ بھی 5 بہنیں ہیں، ہم نے ایسی بھی بہنیں دیکھی ہیں جنہوں نے کچھ، میری جو سب سے بڑی بہن تھی نا جنہوں نے میں پالا ہے، انہوں نے تو شادی نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا میں نے ان کو پالنا ہے، ان بچوں کو، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہم ایسی کیس سٹڈیز جو ہے یا ایسی جو 8 سکسیس بچے سٹوریز پالے ہیں انہوں وہ نے، کیوں نہیں بتاتے 8 بچے لوگوں میں؟ پالے، امی تو باہر کام کرتی تھی، انہوں نے پالا ہمیں، ان کے اندر تو جیلسی نہیں تھی، اور جبکہ ہم سگے نہیں تھے، اس کے باوجود ماں سے بڑھ کے پالا انہوں نے ہمیں، اور شادی نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں تو پھر ان کو کون دیکھے گا، تو ایسی بھی ماؤں جیسی بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک بہت ہی میں نے کہیں پہ نا پڑھا تھا، اور اس دن کے بعد سے نا میرا بہن اور بھائی کے جو رشتہ نا اس کے بارے میں پرسپیکٹیو ہی بدل گیا۔ کیا؟ بہت ہی رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے، وہ یہ کہ پتہ نہیں ابھی اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں، بٹ میرے دل کو اس نے چھوا جا کے، وہ یہ تھی کہ بہن اور بھائی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے ہیں نا، وہ اس دنیا میں ہی ہیں، جب آپ آخرت کے بعد دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ کو وہ بہن اور بھائی نہیں ملتے جو اس دنیا میں ہے، you will not know them even that person is right beside you۔ اچھا، اس بارے میں اوتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے، میں نے پہلے ہی بول دیا کہ اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہ ہی تو اس کو ہم، ہاں، لیکن اگر آپ اس کو ایسے ہی سوچیں کہ فار ایگزامپل the brothers and sisters you have here they are not going to be there in that blood relation with you، تو آپ کے دل کو ایک دم کچھ ہوتا نہیں ہے یہ سوچ کے کہ یار یہ میرا بھائی اور بہن جس کے ساتھ میں اتنے سال یہاں پہ گزار رہی ہوں، جس سے میں اتنا پیار کرتی ہوں، جس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، وہاں پہ یہ رشتہ نہیں ہوگا، تو ہم اس دنیا میں اس رشتے کو کیوں نہ اتنا جی لیں
نہیں مگر اس کو بار بار یہ کوٹ نہ کریں کیونکہ اسلامکلی نا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہم اس کو اگر بار بار بولیں گے تو لوگ یہی بات بول کے پھر اس پہ نا ایمان لے کر آ جائیں گے کہ ہمیں جو ہے قیامت کے روز جو ہے ہمیں جنت میں جو ہے ہمارے بھائی بہنوں کو ملایا نہیں جائے گا. اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اس لیے اس پہ مت چلیں بات کریں. ہم اس کو ویسے بات نہیں کرتے لیکن ایٹ لیسٹ اس کی جو سگنیفیکینس ہے نا اس میں یہ چیز ضرور سمجھیں کہ بھائی بہن کا رشتہ جو ہے وہ جتنا پیار ہے اور پیار کے قابل ہے ایٹ لیسٹ اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. درجات اس کو ہم ڈینائی نہیں ایسے ہی ہے بھائی بہن کے جو آپس کے رشتے کے درجات جو محبت ہے ایسی باؤنڈرنگ ہے اتنی خوبصورت سبلنگز میں جسے کہوں گی کہ سب سے زیادہ کلوز ہوتی ہے یہی سب چیز سے ہے. زیادہ اسٹرانگ بانڈ بھی وہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا بھائی بھی ایک پہلو میں اب یہاں پہ یہ بھی ڈسکس کروں گی. کچھ بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کے لیے جان دیتے ہیں, وہ بھی شادیاں نہیں کرتے بڑی دیر تک. جب تک میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں نہیں کرنی ہے نا تب تک میں نے شادی نہیں کرنی. ان کی پسند کی لڑکی بیٹھی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں تو ویٹ کر میری بہنیں شادی کر کے جائیں گی پر میں کر سکتا ہوں میرے پہ ذمہ داری ہے. یہ کرتے ہیں بھائی. میں یہ کہتی ہوں کہ شادی نہ کرنا از ناٹ اے گارنٹیڈ پوائنٹ جس کو آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ جی یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ اپنے بہن کے ساتھ بہت لائل ہے اس کا خیال رکھنا چاہتا ہے, یا بہن نے اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہتی ہے. شادی از یور پرسنل نیڈ اور آپ کا پرسنل رائٹ ہے, اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے. آپ شادی کر کے بھی ان رشتوں میں بیلنس رکھ سکتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو کسی چیز سے محروم رکھیں کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کی اپنی محرومی جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں مینٹلی ڈسٹرب کرے گی. وائی ڈونٹ وی لرن دیٹ وی کین مینیج اے بیلنس بٹوین آور ریلیشنز. آپ شادی بھی کریں, آپ اپنی زندگی میں اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں, مینٹل ہیلتھ ٹھیک کریں. آپ کے جو اپنے رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا بیلنس جو ہے وہ خراب کرنے کی حماقت نہ بات بالکل رائٹ ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں, اسی سبلنگس میٹر کے اوپر بات کریں گے. کون کون سے ایسے جھگڑے ہیں جن کی وجہ سے یہ گھر میں جو آگ لگ جاتی ہے تو ہم اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں آفٹر دی بریک. اچھا ہم سبلنگس کی لڑائیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا کچھ بھائی جیسے میں نے بتایا بڑی قربانیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ بھائی اپنی بہنوں کے لیے قربانی تو بالکل بھی نہیں دیتے, اور جب وہ شادی کر کے چلی جاتی تو بولتے ہیں کہ حصہ بھی کس چیز کا, ٹھیک ہے, یا پھر ان کے گھر میں غمی خوشی یا ان کو پوچھ تاچھ تو کچھ بھی نہیں, بلکہ بہنیں رو رہی ہوتی ہیں کہ میں جو ہوں بہن ہوں, مجھے آ کے ملو, میں نے تمہاری کامیابی میں کتنی محنت کی, میں نے تمہیں جاب کر کر کے پالا, میں نے تمہارے لیے کتنی جو ہے نا دن رات ایک کر کے تمہیں پڑھایا, میں نے سب کچھ کیا, اب میں اپنے گھر میں تکلیف میں ہوں یا کچھ بھی ہوں, یا تم پیسے والے بن گئے ہو, یہ ہو گئے وہ ہو گئے, مجھے آ کے پوچھو, مجھے آ کے دیکھو, ٹھیک ہے. تو بھائی نہیں جاتے, بھائی پوچھتے نہیں, حال نہیں پوچھتے, بہنیں پڑھی ہوتی ہیں اچھے برے جیسے بھی حالات میں, کوئی نہیں دیکھتا. تو یہ والے بھی تو بھائی ہیں, یہ بھی تو ایک لڑائی ہے. یہ ضروری نہیں کہ صرف بہن اور بھائی میں ہی ہو, یہ انسینسٹیوٹی یا بے حسی جو ہے وہ کسی بھی رشتے میں ہمیں نظر آ سکتی ہے, لیکن بھائی بہن میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا اس طرح کی بے حسی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بھائی کو تکلیف ہے تو بہن جو ہے وہ اس کا دل کٹ جائے گا. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس رول سے, اس ایک بانڈ سے. اسی طرح سے بہن کو تکلیف ہوگی تو بھائی جو ہے وہ خون کے آنسو روئے گا. یہ ہماری توقع ہے اس رشتے سے. ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, بھی بہت سے ایسے بڑے بڑے نامور سٹارز ہیں, اللہ ان سب کو زندگی کامیابی ترقی دیں, مگر ان کی میں نے کچھ ایسی چھوٹی موٹی کچھ ریلز دیکھے ہیں کہ ان کی بہنیں جو ہیں وہ رو رہی ہیں پیچھے کہ میں سگی بہن ہوں, مجھے آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑ رہا ہے, میں بہن ہوں, مجھے پوچھو, میں بہت پیار کرتی ہوں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس ہمیں یہ پروف یہ بتانا ہے کہ میں بہن ہوں اور میں میرا حق ہے, یہ مجھے آ کے پوچھے. سوشل میڈیا پہ جو ریلز چل رہی ہیں یا یہ ٹک ٹاکس چل رہی ہیں بالکل بھی ریلائبلٹی اس میں نہیں ہوتی. یہ کیمرے میں وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو لوگ فیسینیشن سے دیکھتے ہیں, جس سے ان کو ویورشپ ملتی ہے. میں اس چیز پہ بالکل بھی جو ہے نا بلیو نہیں کرتی. جو رشتے تحریم اور عزت سے بنے ہوتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں ان کی عزت برقرار رکھنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کو لوگوں کی زبان پہ آنے والا گوسپ مت بنائیے, اور لوگوں کی اٹینشن کیچ کرنے کے لیے یا اپنوں کی ٹینشن بھی کیچ کرنے کے لیے اپنی لائف کو ایسے کھول کے لوگوں کے سامنے مت رکھیں. تو جو بھائی جا کے پھر اپنی بہنوں کو نہیں پوچھتے, ان کے گھر میں ان کا حال نہیں دیکھتے, ان کا اچھا برا نہیں پوچھتے, صحت نہیں پوچھتے, ان بھائیوں کے لیے تو جو بہنیں رو رہی ہیں, دیکھیں بھائی کی ذمہ داری ضرور ہے اپنی بہن کا خیال رکھنا, لیکن اگر بہن جو ہے وہ شادی کر کے کسی اور کے گھر جا چکی ہے تو اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے. دیٹ از دا جاب آف دا ہسبینڈ. اگر وہ وہیں خوش نہیں ہے تو بھائی کا کام نہیں ہے, ماں باپ سر پہ نہیں ہے تو جا کے پوچھو تو صحیح میری بہن کا مسئلہ کیا ہے, کیوں آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں, کیوں اس کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے, کیوں اس کو اذیت دے رہے ہیں, کیوں اس کو گالی دیتے ہیں,
क्यों तुम जाके बाहर शराब पीते हो, तुम क्यों जाके आके उसको अजियत देते हो, गलत Again, कोई भी सफिजा, ये सिचुएशन, वही बात है, भाई हम सर पे तो सिर्फ- खड़ा हो ना बाप की जगह। सिर्फ उस केसेस की बात कर रही हैं जो हम मुआशरे में देखते हैं, जिनको कोट कर रहे हैं कि इट इज़ हैपनिंग। मैंने ऐसे भाई भी देखे हैं और बहुत देखे हैं, गिने चुने नहीं, बहुत देखे हैं जो अपनी बहनों को सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक तो वायलेंस जो के आपने अगेंस्ट। ये देखे उन पे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं, मगर जो क्यों? ऐसे चल रहे हैं इन पे क्यों नहीं बात कर रही इसीलिए हैं? तो डिफरेंस है कि हम बात यही बात करेंगे है ना, तो फिर देखें जो difference पता अच्छे हैं चलेगा उनकी तो ना। मिसाल, अभी उन पे सोल्यूशन पे क्या बात करें, आप खुश रहे, आपको अल्लाह वेली, आप तो काम ही अच्छा करें, जो नहीं करे उन पे तो बात करें। सोल्यूशन तो मैंने उधर से निकालना है जो भाई नहीं कर रहे, असल बात तो मैंने आपसे चीज़ सोल्यूशन यही है। पूछनी है एज एन साइकोलॉजिस्ट। हम लोगों के बिहेवियर में चेंज ज़बरदस्ती से नहीं लेके आ सकते, हम लोगों के बिहेवियर में चेंज सक्सेस स्टोरीज शेयर करके और करेक्ट राह दिखा के ला सकते हैं। करेक्ट राह दिखाने का एक जो मैटर होता है, एक फैक्टर होता है, वो ये कि आप उनको बताएं कि इफ़ दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस, तो आप भी ये कर सकते हैं एक अच्छी बहन और भाई के रिश्ते को बनाने के लिए। तो उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स को कोट करना या इसको मीडिया के थ्रू दिखाना, इट इज़ अ वन वे ऑफ मेकिंग देम टीच हाउ टू बी अ गुड ब्रदर। हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, ओके फाइन वो सही कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन हम उनकी एग्जांपल दे के आपको सिखा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि दिस इज़ द राइट वे टू डू। फिज़ा किसी भी चीज़ को लोगों के अंदर इनकलकेट करने के लिए ना आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नेवर। यू कैन जस्ट डू ज़बरदस्ती विथ योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को ज़बरदस्ती चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे में कोई गारंटी नहीं कि आप ज़बरदस्ती करें, लेकिन दूसरे को वो आईने का रुख दिखा के जो पॉजिटिव है, आप ज़रूर उसके ज़मीर को जगा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू सो मच बिस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।